اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، پورا ایک ہفتے کا میرا دورہ گجرات کا تھا۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک مدرسے کا بھی ذمہ دار ہوں، ایک فاؤنڈیشن کا ذمہ دار ہوں، جمعیت علماء کا ذمہ دار ہوں، تو یہ بہت ساری چیزیں ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے کہ بھئی جمعیت کو بھی میں کچھ دے سکوں، فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بھی کچھ کام ہو سکے۔ دارالعلوم شیخ علی متقی بڑا ادارہ ہے برہان پور مدھیہ پردیش کا، اس کا میں ذمہ دار ہوں، تو اس کا بھی تعاون کرتا ہوں۔ اور پھر ایک بھیڑ لگی رہتی ہے غریبوں کی، جس میں ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ اللہ کام کرواتا ہے خوب، تو یہ تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ہفتہ باہر نکلنا پڑتا ہے تاکہ دوستوں سے مل کر ملاقات کر کے کچھ کلیکشن کیا جا سکے۔ تو میں پورا ایک ہفتہ باہر تھا، آج میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ وہاں سے بھی میں صبح اٹھ کر پہلے آپ کو خبریں بھیج رہا تھا، آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اب میں خود کیمرے کے سامنے آ چکا ہوں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے افغانستان کی راجدھانی کابل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ایک لڑکوں کے اسکول میں خطرناک دھماکہ ہوا جس میں 27 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے علاقے میں اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ہزارہ شیعہ محلے کے دل خراش مناظر نظر آ رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس کے ترجمان خالد نے بتایا کہ دھماکہ عبد الرحیم شاہد اسکول میں ہوا، جس میں دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا۔ واقعے کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 11 زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ابتدائی تعداد ہے، مزید تفصیلات کے لیے ہم جائے وقوع پر موجود ہیں۔ خالد زردان کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں تیسرا دھماکہ ایک انگلش لینگویج سینٹر میں ہوا، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کے سبب ہوا ہے یا اس دھماکے کی وجہ کوئی اور تھی۔ اور پولیس ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ اسکول میں 3 دھماکے ہوئے، دھماکے اس علاقے میں ہوئے جہاں زیادہ تر ہزارہ برادری آباد ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی داعش کے ایک گروپ کی جانب سے اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عینی شاہد، آنکھوں دیکھے گواہ کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب اسٹوڈنٹس کلاسز لے کر واپس آ رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر بیت المقدس مسجد اقصی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مسجد اقصی میں اسرائیل کا آتنکواد
ننگا ناچ کر رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوجی وہاں پر آتنکوادیوں کا رول ادا کر رہے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ دنیا کا میڈیا ان کو آتنکوادی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد اقصی میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری ہے۔ غزہ سے لگی ہوئی یہودی بستیوں پر بھی راکٹ حملے کی خبریں آ رہی ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایسٹر تہوار کی چھٹی کے موقع پر یہودی آباد کاروں کی طرف سے کی جانے والی اپیلوں کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے آباد کاروں کی اجتماعی در اندازی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی پر دھاوا بولا، مسجد کے صحنوں سے نمازیوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب اسرائیلی آتنکواد کو لے کر آوازیں بھی اٹھ رہی ہے اور کچھ اسلامی ملک کافی برہم نظر آ رہے ہیں اور اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کی، تعلقات ختم کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسلامی ملکوں نے کم از کم مل کر اسرائیل کو زبردست انداز میں سبق سکھانا چاہیے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت رشیا اور یوکرین کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب تقریباً 2 ماہ مکمل ہونے والے ہیں، لیکن رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ، جنہیں ظالم، قاتل اور ہٹلر اور نہ جانے کیسے کیسے نام دیے جا رہے ہیں، رشیا کے پریزیڈنٹ نے ایک اور بات کہہ دی جس سے کافی ناراضگی لوگوں میں ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ نے بوچا میں، آپ جانتے ہیں کہ بوچا ایک علاقہ ہے جہاں پر عام انسانوں کی بہت بڑی تعداد میں لاشیں ملی ہے، ظلم و ستم کا ننگا ناچ عام شہریوں پر بھی رشین فوج کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو اب رشیا کے صدر نے ایک اور گھٹیا حرکت کی کہ بوچا میں جن فوجیوں نے انسانوں پر کھلے عام ظلم کیا تو ان کو بھی باقاعدہ بہادر اور جرأت مند قرار دیا ہے رشیا کے پریزیڈنٹ نے۔ اسی کو لے کر اب یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے سوال کیا کہ کیا بچوں کے قتل اور عورتوں کا ریپ، خواتین کی آبرو ریزی کے لیے ان فوجیوں کو یہ اتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا گیا ہے؟ یعنی رشیا نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ وہ فوجی بڑے بہادر ہے، جرأت مند ہے، تو یوکرین نے کہا کہ وہ بہادر نہیں ہیں جنہوں نے بچوں کو مارا، عورتوں کی عزتیں لوٹی ہے۔ وہیں پر یوکرین سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ اب یوکرین کے کیف میں اٹلی سمیت کئی ملکوں کے سفارتخانے دوبارہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب سے 2 بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، حج کے تعلق سے سعودی عرب اور WHO عالمی ادارے صحت نے تال میل دکھایا، زائرین پر ویکسین سمیت مختلف قسم کی شرائط اور پابندیوں کی بات کہی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ اسے یقین ہے کہ سعودی عرب نے اس سال حاجیوں کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھانے کا فیصلہ مملکت سعودی کے اندر کورونا کی صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔ سعودی عرب میں ویکسین لگانے کا تناسب نہایت بلند ہے۔ حجاج کرام کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ وہ مملکت سعودی میں داخل ہونے سے پہلے مناسب وقت پر ویکسین کی خوراک لے چکے ہوں۔ اس طریقے سے سعودی عرب اور WHO میں تال میل نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر سعودی عرب سے حرم شریف سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد حرام میں آنے والے بچوں کے لیے رہنما علامات کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک رہنما پروگرام بچوں کے لیے شروع کیا ہے۔ ان بچوں کو جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زائرین کے ہمراہ اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود ہے، ان بچوں کے ہاتھوں میں ایک کنگن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اگر وہ بھیڑ بھاڑ میں گم ہو جائے تو آسانی ہو ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کے ماں باپ کے ملنے میں۔ اس کنگن پر جو ان کے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا اس پر باقاعدہ موبائل نمبر وغیرہ موجود رہے گا تاکہ بچہ کھو نہ جائے اور اس تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔
آئیے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پاسداران انقلاب کو لے کر. جی ہاں، پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے نکالنے کی مخالفت کی جا رہی ہے. فائزہ رفسنجانی نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے نکالنا ایران کے حق میں نہیں ہے، ایران کے مفاد میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ تہران کے متنازع جوہری پروگرام پر بات چیت میں ایران کی طاقت اور فورس سپاہ پاسداران انقلاب کو امریکی پابندیوں سے آزاد کرنے پر بات چیت جاری ہے. دوسری طرف ایران کے اندر سے بھی پاسداران انقلاب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہے. ایران کے ایکس پریزیڈنٹ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی صاحبزادی فائزہ رفسنجانی نے کہا کہ یہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.